أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي۔ معزز اور محترم حضرات علماء اور جمعیت و جماعت کے سبھی معزز ذمہ داران، اور اس وقت ہمارے اپنے ساتھ موجود نوجوان دوستوں بھائیوں، ابھی آپ نے سنا کہ مجھے اس وقت آپ لوگوں کے روبرو بے حیائی سے بچنے کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا اپنا خالق ہے، اور اس پوری کائنات کا بھی وہی خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انسان جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے، وہ کن چیزوں سے متاثر ہوگا، کیا چیز اس کے اندر اثر پیدا کرے گی، اور میرے راستے سے اسے کیا چیز دور لے جائے گی، کیا چیز قریب کرے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کر کے ہمارے لیے کیا کچھ کام ہمارے لیے مفید ہیں جو اس دنیا میں بھی ہم کو فائدہ پہنچائیں، اور اس دنیا سے سب سے آگے بڑھ کر آخرت میں ہمارے لیے کام آئیں، ایسی بھی باتیں اور کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان تمام سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کرایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا دین جس کے اندر پاکیزگی کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے، اور یہ پاکیزگی صرف ظاہری پاکیزگی اور نظافت ہی پر سب کچھ زور نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں، ہمیں بتایا گیا ہے الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم کو بتایا گیا اہمیت کی خاطر کہ ایک مسلمان کو کیسے پاک و صاف رہنا ہے، اس کی ہر چیز بالکل ظاہری طور پر بھی، تو کہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک مومن کے لیے اندرونی طور پر اخلاقی اعتبار سے پاکیزگی حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ اس پر ذرا زور دیا گیا۔ اسی لیے ابھی جو آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا، تو اس میں اللہ رب العالمین کیا بتاتے ہیں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے نبی، آپ اللہ کے بندوں سے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فحاشیوں کو حرام کر دیا ہے۔ بے حیائی، چاہے وہ بے حیائی کے کام ہو کہ بے حیائی کی باتیں ہوں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرام کر دیا ہے۔ جو ان میں سے دکھنے والے ہیں، ظاہر ہیں وہ بھی، اور ایسی بے حیائیاں اور برائیاں جو کہ نظر میں نہیں آتی، جو بالکل چھپی ہوئی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور حرام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اگر کسی بندے نے کوئی ان میں سے حرام کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔
آپ نے سنا ابھی پہلی تقریر میں کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ کسی کا معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو دوسرے اور گناہ ہوں گے جن میں فاحشات بھی، یہ سب جناب فحاشیاں بھی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، اگر کوئی بندہ اس کا مرتکب ہوا، یعنی کہ کسی بندے نے ایسی کوئی جو ہے فحش کام کیا یا کوئی فحش باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے پکڑ بھی سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اپنے بالکل رحمت کا معاملہ اس کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کس کو اللہ معاف کرے گا، کس کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ ہم اپنی جگہ پر احتیاط ہم کو برتنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہمارا اپنا دین جیسے ہم کو ظاہری پاکی صفائی کی بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے ہماری اپنی باطنی پاکی اور بالخصوص اخلاقی اعتبار سے جو کچھ بھی برائیاں ہوتی ہیں ان سے دور رہنے اور قریب بھی نہ جانے کی ہم کو تعلیم دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ فواحش، جو بھی فحش کام، فحش جو باتیں، فحش عادتیں ہوتی ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور یہ جو سورہ نحل کی آیت کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا تم کو حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور جو وایتاء ذی القربى، جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں ان لوگوں پر کچھ خرچ کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وینہی عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی فحاشی سے اللہ تعالیٰ جو تم کو روکتے ہیں۔ تو یہ فحاشی قرآن مجید کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فحاشی کا ذکر کیا، اور مراد اس سے زناکاری، ایک مرد اور ایک عورت ناجائز طریقے سے وہ تعلق قائم کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اجازت دی ہے، جو کہ نکاح کے بعد میاں بیوی جو تعلق قائم کر سکتے ہیں، ایسا تعلق قائم کرنا تو اس کو زنا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، زنا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا جو عمل تھا جس کو لواطت کہتے ہیں کہ ایک مرد اپنے جیسے مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس لواطت کی برائی میں جنب پڑ رہے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوط علیہ السلام نے بتایا اپنی قوم سے کہ تم سے پہلے کسی قوم نے یہ برائی نہیں کی۔ تو یہ اپنی جگہ پر فواحش جن کو کہا جاتا ہے، فحاشی، بے حیائی کے کام، یہ بہت عام چیز ہے۔ ہر اخلاقی برائی فحاشی کے اندر داخل ہوتی ہے، مگر ان میں سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ میں یہ زنا اور یہ لواطت، یہ دونوں برائیاں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور آج کا معاشرہ ان دو برائیوں میں اتنا زیادہ ملوث آپ کو نظر آئے گا کہ کس آدمی کے بارے میں ہم کیا گمان کریں، آدمی بالکل حیران رہ جاتا ہے جب اس کے سامنے انکشاف ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بھی یہ زناکاری میں یا لواطت کے اندر مبتلا ہے بول کے خبر ملتی ہے۔ ہم کیا کیا آدمی کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے اپنے معاشرے کا بڑا ہی کیا ہے، عزت دار آدمی ہے، بڑا سفید پوش، بالکل ہر ایک کے ساتھ ملنے جلنے میں اور بہت سارے کاموں میں کتنا آگے آگے رہتا ہے، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے گناہوں میں بھی مبتلا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خاص کر ماشاءاللہ اس وقت ہمارے اپنے درمیان بہت سارے نوجوان جمع ہیں
تو یہ جوانی کا مرحلہ بھی ایسا مرحلہ کہ جس کے اندر فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑی جو ہے کیا ہے ایک آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے یقیناً۔ خاص کر آج کا یہ زمانہ جو کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اتنا زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہے کہ اتنی ترقی دنیا کے کسی اور دور میں جب سے قائم ہوئی دنیا تب اس میں جنا نہیں رہی ہوگی، مگر جتنی زیادہ ترقی یہ جنا دور آج ہم دیکھ رہے ہیں ترقی کا، تو اخلاقی اعتبار سے جو گراوٹ اس دور کی ہے شاید کہ جو نہ کیا ہے دنیا میں کسی اور زمانے میں ایسا دور بھی اخلاقی گراوٹ کا بھی نہیں گزرا ہوگا۔ کہ یہ آج کی دنیا نے جو انٹرنیٹ اور یہ جو چیزیں ایجاد کر کے موبائل فون اور ان کے ذریعے پوری دنیا کو جہاں بالکل جو نہ کیا ہے ایک چھوٹے سے بالکل جو نا گلوبل ولیج جیسے جو نا کہہ جاتے ہیں، تو ایسی جہاں بات ہے تو اسی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی اور ہر فحاشی کو یہ چیزیں بالکل جو نا کیا ہے ہر انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں لے کر آتی ہیں۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا موبائل جس کو میں استعمال کرتا ہوں بالکل پرسنل ایسا ہو کہ دوسرا کوئی بھی اس موبائل میں کیا ہے، میں نے کیا چیزیں رکھی ہیں، کسی کو اس کی خبر نہ ہو، کوئی دوسرا بھی، حتیٰ کہ میرا قریب سے قریب دوست کیوں نہ ہو، یا کوئی میرے اپنے ماں باپ، میرا بھائی، میری بہن، میری اپنی بیوی، میرا اپنا شوہر، بالکل کوئی بھی بالکل جو نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس سے واقف ہو۔ ہاں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو بے حیائی میں اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ جو برابر جو نا کہ دوستوں کی محفل سجا کر بے حیائیوں کو جو نا دیکھنا پسند کرتے ہیں، بے حیائیاں سننا پسند کرتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ لیکن یہ دور کہ جس میں یہ جو میڈیا بالکل آج کی یہ ترقی اتنی زیادہ ترقی کہ اس ترقی نے ہر انسان کو، جبکہ بہت سارے اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں ان کے اپنے دل و دماغ میں بھی کبھی اس طرح کے مناظر دیکھنے کا خیال بھی نہیں آیا ہوتا ہے، فحاشی کے مناظر، لیکن یہ چیز استعمال کرتے کرتے اچانک اس کے جنک موبائل میں کوئی ایسی چیز آ گئی کہ اب اس کا دل للچاتا ہے۔ شیطان اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی ذرا اور آگے بڑھ کے دیکھو کہ اس میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک منظر اس کی نگاہوں میں کیا آیا کہ اب اس کے بعد اس کا دل للچاتا ہے اور وہ اس طرح کی اور بھی جو نا چیزیں بالکل اس کے اندر اب وہ جو نا کیا ہے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے اندر گھس کر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں اور کیا چیز مجھ کو مل سکتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے بالکل رفتہ رفتہ وہ بالکل اس کا جو نا ایڈکٹ بھی بن جاتا ہے۔ ایسی چیزیں کہ اس کو دیکھے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں، کوئی دن نہیں گزرتا، کوئی رات نہیں گزرتی، اس طرح کا ماحول آج جو نا دنیا نے جو نا بنا رکھا ہے۔ خاص کر آج کے اس زمانے میں بالکل کس طرح کے جو نا کہ فتنے، خاص کر اسی جنسی جو خواہشات پوری کرنے کے فتنے ہیں، تو اس کے اندر بالکل ہومو سیکس کی والی بات، لیسبین ایسی سیکس کی چیزیں، یہ سب کہ ایک لڑکا لڑکے ہی سے شادی کرے گا، ایک لڑکی لڑکی کو شادی کر کے اس کے ساتھ خوش رہنے کی دنیا کے اندر ایسی تہذیب کو رواج دینے کے لیے بھی آواز اٹھایا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ ہمارے اپنے یورپین کلچر میں آپ دیکھتے ہیں، یورپین کلچر کی بات کیوں کر رہے ہیں، آج ہمارے اپنے بالکل جو نا کہ معاشرے میں یہ سب چیزیں عام ہونے جا رہی ہیں، اور کیا پتا کہ ہمارے اپنے جو نا کیا ہے شہروں میں بھی، ہماری اپنی بستیوں میں بھی یہ چیز کیوں نہ آ گئی ہو کہ جس میں ایک لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر کے جس طرح سے ایک مرد اور عورت ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، اس طرح کی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں، اور لڑکی ایک لڑکی کے ساتھ اسی طرح سے زندگی گزارنے کی خواہش مند ہے، اور ان سب کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بھی اپنے حقوق ہیں، ہمیں بھی بالکل اسی طرح سے ہماری یہ خواہش ہے، ہم جو نا ایسے رہنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش پوری کی جائے، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، نہ ہمارے ماں باپ ہمیں روکیں، نہ ہمارے کوئی بڑے ہمیں روکیں۔ یہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی حق ہے، ہم کو ہمارا حق چاہیے، یہ جو نا بالکل لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں،
یہ دور بے حیائی میں اور ذرا بالکل بدکاریوں میں اتنا آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ بس رحم کرے. کون ان سب بے حیائیوں سے بچا ہوا ہے اور کون اس میں ملوث ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارا اپنا پاکیزہ دین جو ہمیشہ ہماری اپنی چنو انسان جو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے، تو اس دین میں اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی تعلیمات ہم کو دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا یعنی کہ ہمارا اپنا معاشرے کا ایک ایک فرد بالکل ہر اعتبار سے ظاہری ہی نہیں بلکہ باطنی طور پر، اخلاقی طور پر پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ بن کر رہے. تو اسی لیے یہ زنا ایسا گناہ کہ جس کے ہونے کے بعد آدمی یا پھر یہ چیز اگر معاشرے میں عام ہونے لگی تو کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنے خاندان ٹوٹتے ہیں، کتنے بچے بالکل کیا ہے ماں باپ سے محروم ہوتے ہیں. اور اسی زنا کی وجہ سے معاشرے کو ایسے بچے جو بالکل بھی نہ ان کے باپ کا پتہ نہ ان کی ماں کا پتہ، کہ جننے کے بعد اس کو کہیں کسی چبوترے میں ڈال کر یا کسی کچرے کے ڈبے کے پاس ڈال کر چلے گئے اور پھر کسی نے ان کو اٹھایا اور پروان چڑھایا. اور ایسے بچے جب پروان چڑھتے ہیں معاشرے کے دشمن بنتے ہیں کہ نہ میرے باپ کا پتہ، نہ میری ماں کا پتہ، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، تو میں ایسے انسانوں کے ساتھ کیوں رحم کا سلوک کروں یا کیوں اچھا سلوک کروں. بالکل آج کہ یورپی معاشرے اور خود ہمارے اپنے معاشرے میں یہ جو غنڈہ گردی کرنا، کہ اس میں ملوث نظر آنا، یہ سب ایسی ہی بالکل ناجائز اولاد کہ جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ان کی ماں کا پتہ، ان کو کچھ نہیں، تو وہ لوگ معاشرے سے انتقام لینے کے لیے ایسی کارروائیاں کرتے نظر آتے ہیں. تو اس لیے ہمارا اپنا دین زنا کے تعلق سے قریب بھی نہ جانے کی ہم کو تعلیم دیتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو نہیں کہتا ہے، کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. اور اسی وجہ سے زنا کے تعلق سے یا پھر ہمارے اپنے معاشرے کی حفاظت کے تعلق سے کیسے کیسے احکام اس پر مرتب نہیں کیے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے زنا کب ہوگا؟ جب ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت کی آنکھیں، جب ان کی نگاہیں آپس میں ملیں گی تو تب بہت ساری باتیں وجود میں آئیں گی. جی نگاہیں کیا ملتی ہیں کہ اس کے بعد بات کرنے کا، ملنے کا موقع ہوتا ہے، وعدے ہوتے ہیں، بہت کچھ آگے آگے چل کر زنا تک پہنچتا ہے. اس لیے ہمارا دین سب سے پہلے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ویسے ہی وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ کر بتا رہے ہیں. دیکھیے کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے نبی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. سب جانتے ہیں کہ اگر غیر اختیاری ایک مرتبہ کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی وہ تو معاف ہے، مگر جب بندہ اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے دوبارہ جب دیکھتا ہے تو وہاں اس کی پکڑ ہوگی. ہم کو بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کہ آپ اگر نگاہیں نیچی رکھیں گے تو تب آپ کی شرمگاہ محفوظ رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں. ویسے ہی عورتوں کا بھی معاملہ ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ ہوں. تو یہ ایک طرف سے یہ ہم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے نوجوان طبقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاص خطاب کر کے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہہ کر کہ تم میں سے جو لوگ شادی کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، شادی کے بعد بیوی بچوں کو پال سکتے ہیں، تو ایسے نوجوان کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں شادی کر لے.
اور اگر کوئی بندہ جوان تو ہے، خواہشات بھی اس کے اندر ہیں، مگر شادی کرنے کی استطاعت وہ نہیں رکھتا ہے، بیوی بچوں کو بعد میں پالنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھیں تاکہ ان کی اپنی شہوت روزے کے ذریعے جو مرتی جائے، اس کے اندر کمی آئے، جو اس کے اندر زور ہوگا وہ زور ٹوٹے گا، اور بندہ برائیوں کی طرف، فحاشی کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہم کو تعلیم دی گئی۔ کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہم کو دی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی عورت کسی غیر مرد سے بات کرے تو نرم لہجہ نہ اختیار کرے، کہ نرم لہجے میں بات کرے گی تو دو غیر مرد وہ اس کے دل میں کوئی اور برائی جنم لے گی۔ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرے اور ختم کرے۔ بتایا گیا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اگر خلوت اختیار کریں گے تو تیسرا وہاں شیطان ہوگا اور شیطان اپنا کام کر جائے گا۔ یہ سب کس لیے تعلیمات ہیں؟ معاشرے کو بے حیائی اور فحاشی سے بچانے کے لیے، اتنی زیادہ کہ زنا تک پہنچنے کے جو بھی اسباب ہوں گے ان پر سد باب کرنے کے لیے پیارے ہمارا اپنا یہ دین ہم کو یہ پیاری تعلیمات دے رہا ہے۔ اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ اگر زنا کرتا ہے کوئی بندہ، تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے بستی سے نکال کر باہر کر دو، یہ بتایا گیا۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کے لیے سنسار کر کے اس کا خاتمہ کر دو، یہاں تک ہم کو بتایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کے اندر، اس فحاشی کے اندر اتنے سارے گناہ ہیں کہ بالکل نہ دین کا اس میں کوئی اعتبار، نہ تقوی ہے، نہ اور بالکل اس کے اندر خیانت۔ زنا کرنے والے یقیناً شادی شدہ مرد ہے، وہ اپنی بیوی سے خیانت کر کے غیر عورت سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر عورت شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر کے وہ غیر مرد سے تعلق قائم کرتی ہے۔ کیا کیا اس کے اندر برائیاں نہیں ہیں، اور کس قدر گھٹیا یہ حرکت ہے کہ جب ایک بڑا سے بڑا آدمی معاشرے کے اندر بڑا دولت مند ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک گھٹیا عورت کے ساتھ جب وہ یہ عمل کر لیتا ہے، اس کی نگاہ میں بالکل وہ کہ گھٹیا انسان بن جاتا ہے۔ کہیں بھی اگر معاشرے میں وہ عورت اس کو اگر نیچا دکھانا چاہے تو بڑے آرام سے نیچا دکھا دے گی کہ تو کون ہے جو اس قدر لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھا رہا ہے، جبکہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تو میرے ساتھ سویا ہوا ہے۔ کیا رہ جائے گی بات اس کی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے اس جرم سے یا اس زنا کی بے حیائی سے، فحاشی سے بچانے کے لیے پورے معاشرے کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے قوانین ہم کو بتائے ہوئے ہیں کہ یہ لواطت، یہ اور بھی بالکل بدترین، زنا سے بھی بدتر گناہ اور بھی ہے، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس گناہ پر، جس قوم نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا، تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے دی کہ کسی اور قوم پر ویسی سزا نہیں ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر بالکل آسمان کی بلندی پر لے کر گیا، اور وہاں بالکل کہا جاتا ہے، بالکل حدیثوں میں یہ بات واضح ہے کہ وہاں ان کے اپنے کتے بھونکنے کی آواز، یا ان کے اپنے اور جو بھی جانور، ان کی آوازیں وہاں سنی گئی تھی، آسمان میں رہنے والے فرشتے۔ پھر اتنی اوپر سے اللہ رب العالمین نے بستی کو پوری طریقے سے الٹ دیا۔ کتنی بڑی بے حیائی تھی جو ان لوگوں نے ایجاد کی، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بھی ان کو ایسی سخت ترین سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ لیکن آج اتنے ایسے بندے جو اس طرح کی برائی میں ملوث نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ بالکل یہ انسانوں کے علاوہ کسی اور میں، حالانکہ انسان، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، مگر یہ انسان ہے کہ اپنے آپ کو اتنا گرا لیا کہ بدترین، بالکل جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ کوئی بھی جانور آپ نہیں دیکھیں گے، کسی بھی جانور میں، جی نہ کتا ہو، نہ بکرا ہو، نہ گائے ہو، نہ گھوڑا ہو، گدھا ہو، کسی میں بھی، کہ وہ ایک نر کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔
لیکن انسان ہے جو بالکل فطرت سے بغاوت کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ، ایک مرد کے لیے عورت اللہ تعالیٰ نے بنایا، مگر انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس فطرت سے بغاوت کر کے اپنے سکون کا ذریعہ اپنے ہم جنس میں وہ تلاش کر رہا ہے کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہتی ہے. تو یہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہو گیا. یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم میں فحاشی اور بے حیائی جب عام ہوتی ہے، ایسی فحاشی کہ جو بالکل یعنی کہ لوگ علانیہ بالکل اس کو کرنے لگ جاتے ہیں، فحاشی بالکل علانیہ طور پر سب کے سامنے، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس طرح سے اگر فحاشی عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو طاعون کے ذریعے پکڑتا ہے. طاعون جی ایک ایسی بیماری کہ جو اگر کہیں آتی ہے تو فوراً سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، بستی کے سارے لوگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جب کبھی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی کہ قوم میں بے حیائی اور فحاشی، یہ زناکاری، لواطت وغیرہ جیسے گناہ جب عام ہو جاتے ہیں، کھلے عام لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ طاعون کی شکل میں ان پر آتی ہے. مختلف قسم کی وبائیں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں ان پر اللہ تعالیٰ مسلط کریں گے جو ان کے اپنے آبا و اجداد میں گزرے ہوئے ان کے اپنے لوگوں میں کبھی وہ بیماریاں نہیں تھیں. آج کیسی کیسی بیماریاں زناکاری کی وجہ سے، آدمی جب زنا کرتا ہے تو ایڈز کی بیماری دنیا بھر میں آج بالکل کتنا اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں. ہر دنیا کا ہر معاشرہ کہتا ہے کہ بھئی نو ایڈز، ایڈز کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر دنیا والے ایسے ہیں کہ بالکل اس برائی میں ملوث ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ سزا کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ بندہ اس سے بچ نہیں سکتا، محفوظ نہیں رہ سکتا. تو ایڈز کی بیماری یا اور مختلف قسم کی بیماریاں جو صرف اسی زنا کی وجہ سے انسانوں کے معاشرے میں بالکل عام ہو جاتی ہیں. کیسی کیسی بیماریاں ابھی ہمارے اپنے پاس، کورونا، یہ وہ ملک مختلف قسم کی چیزیں جو گزرتی ہیں، جو کبھی اس سے پہلے کبھی سننے میں بھی نہیں آئی ہوتی ہے. تو ایسی کتنی بیماریاں دنیا میں آج وجود میں آ رہی ہیں. ان سب کے پیچھے اسباب کیا ہے کہ یہی کہ دنیا والے بے حیائیوں کے کام، برائیوں کے کام کبھی چھپ کر کرتے تھے تو ابھی کھلے عام کرنے کے لیے بالکل کہ جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری ہر امت کو عافیت نصیب ہوگی، اس کو معافی مل سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو کھلے عام معصیتیں کرتے ہیں ان کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی معافی بھی نہیں مل سکتی. کہ کھلے عام برائیاں جب کرتے ہیں تو وہ صرف اپنی جگہ پر برائی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب کھلے عام کریں گے، سڑک پر کریں گے، ادھر ادھر کریں گے تو گویا دوسرے اور لوگوں کو بھی وہ دعوت دینے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں کہ بھئی ہم کر رہے ہیں تو آپ بھی کرو. تو اس لیے حدیث میں بات بتائی گئی کہ میری ہر امت کے ہر فرد کو معافی مل سکتی ہے، عافیت نصیب ہو سکتی ہے، مگر جو مجاہرین بالکل جہرن کھلے عام جو کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کبھی کوئی معافی نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہمارا اپنا دین پاکیزگی کی ہم سے ہم کو جو تعلیمات دیتا ہے، صرف ہمارے اپنے ظاہر کی پاکیزگی نہیں کہ ہم ہمیشہ غسل کر کے، ہمیشہ عطر لگا کے بڑے پاک و صاف رہیں، بس اس حد تک نہیں، بلکہ ہماری اپنی سوچ پاکیزہ ہو، ہمارا اپنا دل پاکیزہ ہو، ہمارے اپنے اخلاق پاکیزہ ہو. یہ بہت اہم ہے، ہمارے اپنے دین کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. تو آج ہمارے لیے واقعی یہ سب عناوین جو ہم سنتے آئے، ماشاءاللہ حقوق العباد پر آپ نے سنا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم نے سنا. اور آج ابھی جناب یہ بھی سن رہے ہیں کہ بے حیائی سے ہم کو کیوں بچنا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی ناپسند، بالکل پسند نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں تک کہتے ہیں کہ ان الذین یحبون
ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فاحشہ کام کرنا نہیں، بلکہ اگر کوئی لوگ یا کوئی بھی آدمی یا کچھ بھی لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، یعنی وہ صرف یہ سوچتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اتنی بڑی سزا ان کو سنا رہے ہیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بالکل دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دردناک عذاب جو ان کے بدن کو بھی درد پہنچائے گا، جو ان کے اپنے دلوں کو بھی درد پہنچائے گا۔ کیا کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا دل روتے روتے بالکل کٹ جائے گا۔ ایسا دردناک عذاب صرف کس لیے؟ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں عام ہوں، ان کی چاہت پر اللہ تعالیٰ یہ جب کر رہے ہیں، تو جو لوگ برائیاں کریں گے ان لوگوں کے لیے اور کیا کیا جو سخت عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ واللہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یہاں کہ برائیاں ان کے اندر کہ معاشرے میں عام ہو تو معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اس کا بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا، اور اس پر کیا کیا اور چیزیں نہیں ہوں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا یہ سنائی ہے کہ جو صرف کسی معاشرے کے اندر، کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر برائیوں کو عام کرنے کی سوچتا بھی ہے تو اس کے لیے اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ تو بہرحال جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یقیناً یہ ایسا زمانہ کہ جس میں قدم قدم پر ہمارے سامنے فتنے بالکل منہ کھولے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر بتائی ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ میں نے نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑا فتنہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے لیے قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ فتنوں کا دور اور یہ جو بالکل ترقی کا دور، جس ترقی نے دنیا کو کیا کیا نہیں دیا، لیکن اس کے کہیں زیادہ اخلاقی اعتبار سے اتنی گراوٹ اور اتنی پستی بالکل دنیا میں چھا گئی کہ دنیا میں کبھی ایسی پستی نہ رہی ہوگی۔ تو ایسے میں یقیناً ایک ایک نوجوان کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے کنٹرول کر کے لے جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ آخری زمانے میں فتنوں کا ایسا دور ہوگا، ایسے بالکل سیلاب کی طرح سے پے در پہ فتنے آتے جائیں گے کہ آدمی دین پر قائم رہنا چاہے تو بالکل یوں لگے گا جیسے کہ اپنی ننگی ہتھیلی میں انگارہ لے لیا ہو۔ کسی اور برتن وغیرہ میں لے کر آدمی لیتا ہے تو اتنا ہی نہیں ہو، لیکن اپنی بالکل کہ ننگی ہتھیلی میں کوئی آگ کا ڈلہ انگارہ اگر کوئی لے لے، کتنا نہیں تڑپے گا، کتنی اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یقیناً ایسی تکلیف آخری زمانے میں دین پر قائم رہنے میں ہوگی، مگر اسی کے ساتھ جتنی زیادہ آزمائشوں سے بندہ گزرتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ الاجر علی قدر النسب کہا گیا کہ بندے کو زندگی میں جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا اپنی جگہ پر بہت ساری بے حیائیوں کو جنم دیتی ہے، فتنے آتے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ پروردگارہ ہر طرح کے فتنوں سے، ظاہر باطن ہر طرح کے فتنوں سے تو میری حفاظت فرما، اور اسی طرح سے جو بھی اور جو اسباب ہو سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ بازاروں کا چکر لگانے کی بجائے آدمی اپنے آپ کو عافیت کی جگہ میں رکھے، مسجد سے جوڑ کر رکھے یا اپنے گھر میں رہے۔ بالکل کیوں؟ اس لیے کہ بازار کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے، جہاں
بالکل اس طرح سے مرد عورتیں سب جو ہوں گے اور وہاں اختلاط ہوگا تو ایسی صورت میں یقیناً بہت ساری جو بے حیائیاں جنم لیں گی، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے، بے حیائیوں سے خصوصاً اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اپنے معاشرے کی حفاظت فرمائے، ایک ایک نوجوان کی اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے کیا خاص کر اس دور میں پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی جو ہے فتنے سے اور فحاشی سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اپنے جو ہے گھر کی عورتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ سب دعائیں ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔